السلام علیکم۔ آج ایک تحریر پڑھنے کا اتفاق ہوا اور یہ تحریر ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور یہ ایک پیج کی صورت میں ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ ملک ڈیفالٹ کرے نہ کرے، سفید پوش انسان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جو سفید پوش ہیں، جو اپنی عزت رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھرم رکھنے کے لیے کتنی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں؟ جو اشیاء پہلے 4 روپے کی تھیں وہ اب 20 روپے 30 روپے تک پہنچ چکی ہیں۔ میرا مطلب پرسنٹیج کے حوالے سے، اور اس ریشو سے آپ کر لیجئے کہ آپ جو چیز یا جو آٹا دال وغیرہ جو چیز بھی آپ خریدتے تھے وہ اب کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے۔ وہ کاپیاں کتابیں جو آپ 1000 روپے میں خرید لیتے تھے اب وہ 5000 روپے میں بھی نہیں مل رہی۔ اسکول فیس جو پہلے 70-80 روپے یا 800-1000 روپے پر تھی یا 2000 روپے پر تھی وہ اب 10,000 15,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ گیس LPG جو خریدتے تھے وہ 130 روپے 40 روپے کے اب 300 روپے 320 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح گیس کا بل جو پہلے 200-250 روپے تھا اب 3000 4000 5000 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ بجلی کا بل بھی اسی طرح کئی گنا بڑھ چکا ہے، اور بہت ساری اشیاء جو خور و نوش کی اشیاء ہیں جیسے گھی ہے 150 روپے فی لیٹر یا فی کلو ملتا تھا اب وہ 600 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 800 والا آٹا اب 2200-2300 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 6 روپے والی روٹی 25 روپے، 10 روپے والا نان 50 روپے والا 50 تک پہنچ چکا ہے۔ چنے کی پلیٹ 150 روپے تک۔ 30 روپے والی چیز اب 70-80-90 نہیں 150 روپے تک۔ 2200 والا موٹر سائیکل ٹائر ٹیوب اب رم 6000 روپے سے اوپر ہے۔ اس طرح 150 والا پیٹرول اب 300 کے قریب ہے۔ 20 والا چنگچی کرایہ 50 روپے نہیں لیتا زیادہ۔ اس طرح ٹیلر کے پاس جائیں تو شلوار قمیض کی سلائی یا پینٹ شرٹ کی سلائی وہ بھی اسی طرح کہیں کی پہنچ چکی ہے۔ یہ سب ہوگا تو پھر سفید پوش 25-30 ہزار روپے کمانے والے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کیسے پورے کریں گے؟ تن ڈھانپیں گے تو پاؤں ننگے رہ جائیں گے، پیٹ خالی ہو جائے گا، کیونکہ پیٹ پورا کرنے کے لیے انہیں اور بہت کچھ، اور پھر ادویات کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ یہ سب کچھ اس تیزی سے ہو رہا ہے کہ کایا پلٹ رہی ہے، ایک طرح سے زندگی خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ کس طریقے سے مجبور اور بے بس ہیں آپ کے ارد گرد، ہمارے سب کے ارد گرد؟ المیہ یہ ہے کہ مراد یافتہ طبقہ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ اب بھی مراد بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور آسانیاں لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف طبقات جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے عوض کے طور پر ان کے اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا ہی کھلا سکیں، تو یہ احساس محرومی جرائم کو بھی جنم دے گا۔ یہ احساس محرومی ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہوگا، اور یہ ہی احساس محرومی ہے جو پاکستان کی بحیثیت اسٹیٹ حصے بکھرے کر سکتا ہے خدا نخواستہ۔ اور یہ ہوش کے ناخن جنہوں نے لینے تھے وہ کیوں نہیں لے رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی تفریق پیدا ہو چکی اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیا یہ تفریق کہیں سازشی عناصر اور ملک دشمن عناصروں کی پیدا کردہ تو نہیں ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا، اور وہ لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا ہوگی، دیر نہ ہو جائے کہیں۔